دیکھو حدیث میں جب کسی کو بدترین کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلے یہ سمجھو. یہ سمجھانے کے لیے میں ایک اور حدیث کی مثال دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر صفوف الرجال اولها وشر صفوف الرجال آخرها. مردوں کے لیے سب سے بہترین صف پہلی ہے, سب سے بدترین صف آخری ہے. آپ نے جب یہ حدیث سنی آپ نے کہا آخری صف تو بدترین صف ہے, لہذا اگر جماعت میں تاخیر ہو گئی اور آخری صف میں جگہ مل رہی ہے تو مت ہی کھڑے ہو, گھر جا کے نماز پڑھو, کیونکہ وہ آخری صف کیا ہے, شر صفوف الرجال, مردوں کی صف میں سب سے بدترین کون سی ہے, آخری ہے. لہذا حدیث سے تو یہ سمجھ میں آئے گا پڑھو ہی نہیں, کہ بدترین جگہ پہ میں کیوں نماز پڑھوں گا بھائی کھڑے ہو کے. اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث میں جب کسی کو بدترین کہا جاتا ہے تو بہترین کے مقابلے میں کہا جاتا ہے. اس بدترین کا وہ مطلب نہیں ہوتا جس کو ہم اردو میں بدترین کہتے ہیں. جب ہم اردو میں کہتے ہیں نا بدترین آدمی, اس کا مطلب بہت برا آدمی ہے, جبکہ حدیث میں بدترین کا مطلب کیا ہوا, اس کے مقابلے میں کم درجے کا اچھا ہے. تو آخری صف میں وہ آئے جو بالکل کوئی مجبوری ہو, لیکن بہرحال وہ گھر میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے, تو وہ پہلی کے مقابلے میں کم تر ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ یعنی بری صف ہے, بری نہیں ہے. تو حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے بدترین چیز جس پہ تمہارا مال خرچ ہو وہ تعمیر ہے. کیا مطلب, جتنی چیزوں پہ آپ کا مال خرچ ہوتا ہے ان کی نسبت سب سے کم درجے کا جو مصرف ہے وہ تعمیر ہے, جبکہ ہماری نظر میں سب سے اول درجے کی کیا ہے, تعمیر ہے. سب سے بہترین مصرف ہماری نظر میں تعمیر ہے. تو حدیث میں تعمیر پر خرچ کرنے سے منع نہیں کیا گیا, حدیث میں تعمیر پہ خرچ کرنے کو سب سے آخر میں رکھا گیا ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات, کہ یہ سب سے لاس والا کام ہے, جب سارے خرچے ہو گئے, حج بھی ہو گیا, شادی بھی ہو گئی, بچوں کی تعلیم بھی ہو گئی, کھانے پینے پہ بھی خرچ کر لیا, کپڑے پہ بھی, سواری پہ بھی, پھر بھی اگر بچ رہا ہے تو چل بھائی گھر بنا لے یار. نہیں آ رہی سمجھ میں بات. ہمارے یہاں ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں, نہیں بھائی گھر پہلے, اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے. او بھائی اپنی ہڈی بھی تو اپنی ہوتی ہے, کھا لے, دودھ پی لے, انڈے کھا لے, پہلے اس ہڈی کو تو سیٹ کر لے. اپنا پیٹ بھی تو اپنا ہی ہوتا ہے, اس کو تو پہلے بھر لے, اچھے کھانے سے بھر لے. اپنی بیوی بھی تو اپنی ہوتی ہے. نہ اپنا گھر ہی بس اپنا ہوتا ہے. تو دیواروں پہ, اینٹوں پہ کروڑوں روپے خرچ کر لیتے ہیں, یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے. اس لیے نبی نے فرمایا سب مسلمان کے لیے سب سے آخر میں تعمیر ہے. وہ کرائے پہ گزارا کر لے گا, کیوں, دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, یہاں سے ہم نے جانا ہے, اپنا تھوڑی ہوتا ہے. تبھی حدیث میں, دوسری حدیث میں اس کی تشریح ہے, یقول العبد مالی مالی, انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال. فرمایا تیرا مال وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا, پہن کے پرانا کر دیا, باقی یہ جو پراپرٹی تعمیر ہے تیرا تھوڑی ہے, تو سارا وارثوں کا ہے, اور وارثوں کا بھی نہیں ہے, ان کے بعد ان کے وارث ہے, تو پارسل ہوتا رہے گا قیامت تک. تو اس لیے تیرا وہی ہے جو کھا کے ختم کر دیا. تو اس لیے دنیا کو جو لوگ مسافر خانہ سمجھتے ہیں, ذاتی گھر پر میں دلچسپی نہیں لیتے کہ میرا گھر میرا پنکھا. ابے کرائے کے گھر پہ رہو. اس بیوقوف نے کروڑوں کا گھر بنایا, 25-30 ہزار میں دے کے تم لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. میمن ایسے ہی کرتے ہیں, میمن اپنا گھر نہیں بناتے, وہ کہتے ہیں ہم کروڑوں روپے بزنس میں لگا کے پیسہ کمائیں گے, اور 25-30 ہزار روپے کرائے دے کر کسی بیوقوف کے گھر میں رہ کے, جس نے پوری زندگی کی اپنا پیٹ کاٹ کے نا, جو ذاتی گھر بناتے ہیں یا تو کوئی کروڑ پتی ہو نا, متوسط طبقے کا آدمی جب ذاتی گھر بناتا ہے تو پیٹ کاٹ کے بناتا ہے. نہ انڈا کھا سکتا ہے, نہ پراٹھا پھوڑ سکتا ہے وہ, نہ بچے پیدا کرے گا کہ فیسیں دینی پڑیں گی. پیٹ کاٹ کے 60 سال کی عمر میں, جب ریٹائرڈ کی عمر میں, پھر گھر بنا کے کہتا ہے دیکھا اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے. بھائی تیری ابھی کال آ گئی ہے, اب تو بونس پہ چل رہا ہے, تیرا جنازہ اٹھنے والا ہے, صحیح ہے, اب تو قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں. کہہ رہے نہیں میں نے بچوں کے لیے بنایا ہے. بچے تیرے مرتے ہی نا حصے بخیے کر کے الگ ہو جائیں گے. کوئی امریکہ بیٹھا ہوگا, کوئی ریڈی لگا رہا ہوگا ٹماٹر کی, وہ بھی کرائے پہ رہ رہا ہوگا, کہے گا بھائی یہ دور پڑتا ہے مجھے ابا کا گھر. تو اس لیے یہ کافر کی سوچ ہے کہ سب جو دنیا پرست لوگ ہیں کہ اپنا گھر. تو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے آخر میں کس کو رکھو, تعمیر کو سب سے اینڈ میں رکھو, سب سے اینڈ میں. تو اس لیے میں کہتا ہوں جو کروڑ پتی لوگ ہیں بنا لیں, وہ جو متوسط درجے کے ہیں کھانے پینے کو زور لگائیں, بچ گیا تو بنا لیں, نہیں بنا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو دنیا سے محبت نہیں کرو, اپنی دیواریں اپنی اینٹیں
یہ کہیں قبر میں لے کے نہیں جاؤ گے, کرائے پہ رہا ہے. میں تو اب تک کرائے پہ رہا ہوں, ابھی تک میں اپنے گھر میں نہیں ہوں الحمدللہ. میں 4 کے ساتھ کم وقت تو کہہ رہا تھا 4 کے ساتھ کرائے پہ رہ کے لائف کو انجوائے کر سکتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ یار رہ رہے ہیں نا, سونے کی جگہ ملی ہوئی ہے, کرایہ دے کے رہ رہے ہیں, ایک مسجد نے دے دیا گھر, 3 کرائے پر ہیں, تو لائف مزے کی, کرایہ نکل رہا ہے الحمدللہ. لوگ کہتے ہیں کرایہ دو نا پتہ چلے, واہ واہ, کرائے کے پیسے ہیں نہیں اور اپنا گھر بنا رہے ہو صحیح ہے نا. کہتے ہیں کرائے کی ٹینشن سے جان چھوٹ جاتی ہے جب اپنا گھر ہوتا ہے, یقیناً چھوٹ جاتی ہے, لیکن کرائے کی ٹینشن ہوتی اس کو ہے جس کے پاس اپنا گھر بنانے کے پیسے نہیں ہوتے. جس کے پاس اپنا گھر بنانے کے پیسے ہوتے ہیں اس کے لیے تو 25-30 ہزار کرایہ یہ کچھ بھی نہیں ہے, تو 5 گٹکے کا خرچہ ہے اس کا, بہت مشکل ہے. نہیں رہنے دو ایسے ہی ٹھیک ہے جیسے چل رہے ہو. کچھ چیزیں جب سمجھ میں آتی ہیں جب انسان دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے. جب تک سمجھے گا نہیں تو سمجھاتے رہو, بات کھوپڑی میں آئے گی نہیں. تو اپنا گھر بناؤ, میں نہیں کہہ رہا, لیکن اللہ نے بہت پیسہ دیا تو بنا لو, نہیں دیا تو اس بے وقوف کے گھر میں رہ کے لائف کو انجوائے کرو جس نے کروڑوں روپے کا گھر بنا کے 25-30 ہزار میں تمہیں پکڑا دیا ہے. وہ اپنے گھر سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا, سمجھ رہے ہو, وہ نہیں فائدہ اٹھائے, کیونکہ اتنے کروڑوں روپے لگا کے انسان استعمال نہیں کر پاتا اس کو. اس نے بھی اپنے بچوں کے لیے اس سے بنایا ہوگا, اگر عقل مند ہوگا, بے وقوف ہوگا تو اپنے لیے بنایا ہوگا.